اقبال کا یہ اشعار سنایا تھا کہ منفعت ایک اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، میں صرف 4 باتیں مختصر عرض کر کے باتیں ختم کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا اور خاص طور سے عالم اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم سالانہ یہاں تقاریر سنتے ہیں، تجاویز سنتے ہیں، قرارداد سنتے ہیں، پھر آئندہ سال وہی ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سب سے پہلا کام، ہم نے جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کو 11 مہینے بھی قرآن کو سینے سے لگائے رکھے۔ قرآن سے جب تک ہمارا تعلق عملی طور پر تھا، ہم دنیا میں بڑے عزت والے تھے۔ فاروق اعظم فرماتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن اگر ہم قرآن کریم کو پسے پوچھ ڈال دیں گے تو اور ذلت و پستی اور ذلت و خواری کا شکار ہوں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو کسی انداز سے شاعر نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ خدا ہو کر۔ قرآن کو رکھ دیتے ہیں، اور جو دوسرا جو شیطانی ڈبہ نیچے رہتا ہے، 3 سال کا بچہ ریموٹ سے کھول دے رہا ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں گھروں میں، قرآن 11 مہینے تک بند رکھ دیا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، اب وقت کم ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حالات پر نظر رکھیے۔ ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے، صرف چند لوگ اور چند جماعتیں اور چند افراد ذمہ دار نہیں ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہم کو ہر لمحہ قرآن سے تعلق بڑھانا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کا روز اہتمام کرو، قرآن کو سمجھنے کا روز اہتمام کرو، اس پر عمل کرو، اور اخلاق و کردار کے ساتھ لوگوں تک، برادران وطن تک اس پیغام کو قرآن کے پہنچاؤ۔ اور دوسری بات، ہمارے اندر قرآن میں بار بار کہا گیا، اور تمام عبادتیں جتنی آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، یہ سب اتفاق و اتحاد کی تعلیم دیتی ہے۔ کوئی جو ہے عمل اکیلا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ پڑھو، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھو، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھو، تاکہ ہمارا آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہو۔ آج ہمارے گھروں سے لے کر، مسجدوں سے لے کر مدرسوں کے، مسجدوں کے کیس چل رہے ہیں اوقاف میں، تو صدر اور میں صدر بھی۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری۔ آج ملکوں کا یہ حال ہے،
کہ شاہ فیصل مرحوم نے ایسا عربوں کا اتحاد کیا تھا کہ امریکہ کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، اور وزیر خارجہ نے آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی تھی کہ آپ تیل کو روکیے مت اور تیل کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے کر کے۔ اور آج یہ ہے کہ آج عرب ممالک اس شیطان کے مکاری کا شکار ہو گئے اور اپنے جو ملکوں میں انہوں نے فوجی اڈے قائم کرا دیے، جس کی وجہ سے وہ ان کو بھی ڈرا رہا ہے اور دوسروں کو بھی ڈرا رہا ہے، اور خود بیٹھا ہے 20,000 کلومیٹر کے پاس آگے کہ کوئی اس کا بال بیکا نہ کرے۔ لیکن اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اگر آج سب عرب ممالک اور مسلم ممالک ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک رائٹر نے لکھا اگر تھوک بھی دیں گے تو اسرائیل ڈوب جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتفاق و اتحاد ہی نہیں ہے۔ باتیں اتفاق و اتحاد کی ہم بہت کرتے ہیں، بس میں نے کل بھی اقبال کا یہ اشعار سنایا تھا کہ منفعت ایک اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، قرآن کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو، اسلام کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ بندیاں مت کرو، بہت ہو گیا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں مت لڑو، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب نکلتے اللہ کے راستے میں تو 1 مہینہ پہلے دشمن ڈرنا شروع ہو جاتا تھا۔ آج دشمن ہم کو کہاں سے ڈرا رہا ہے چاروں طرف سے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، اب نا اتفاقی ہمارے اندر صلاحیت کر گئی۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ روزے 2 قسم کے ہیں۔ ایک روزہ تو یہ رمضان کے 30 روزے ہیں، اللہ نے موقع دیا، اللہ کا شکر ہے، شکرانہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ اور ایک روزہ 11 مہینے کا ہے کہ حرام سے بچے، اللہ کے احکامات پہ پورا پابندی کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، معاملات، معاشرت، اخلاق میں قرآن کریم کو اور سیرت نبوی کو اپنائے۔ یہ دوسرا روزہ ہے، یہ دوسرا روزہ بڑا ہے۔ اللہ ہم کو دوسرا روزہ بھی رمضان کے روزوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ جو قوم تعلیم میں پیچھے ہوتی ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے قوم جو مغلوب ہوئی تھی ان پر بڑی بمباریاں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے تعلیم کو اپنا مقصد بنایا، اور ہمارے نبی کو اللہ نے قرآن میں کہا پہلی وحی آئی نماز پڑھو، یہ نہیں کہا روزہ رکھو، یہ نہیں کہا، پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پاک پروردگار کے نام سے پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے تعلیم کا غلغلہ ہونے کے باوجود پورے ہندوستان میں 12ویں کے امتحان میں 2% بچے شریک ہوئے۔ بڑے افسوس کی بات، 57% بچے 4تھی جماعت سے ہمارے مدرسہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے طرف محلے کے سماجی کارکن، علماء اور سب ذمہ دار مل کر کوشش کریں، لسٹ بنائیں۔ بڑے ٹیلنٹ ہیں ہمارے بچوں میں، لیکن وہ ان کے رہنمائی نہیں ہونے سے ضائع ہو جا رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے، دشمنان اسلام کی سازشوں سے، مکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی اس ملک میں اور تمام عالم میں محفوظ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھئی ایک خالی آخری بات ہے، جماعت کھڑے ہو رہی ہے، میں 2 منٹ میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاتا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے اور آپ کو سبق سنا دوں۔
کہ 2 رکعت عید الفطر کی میں واجب 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، یہ نیت کرے۔ اور اس کے بعد امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لیں گے، تو آپ جو ہے سرا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم بحمدک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیر زائد کہیں گے تو آپ کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیجئے، پہلی مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیجئے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کریں گے، اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے کریں گے، اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں گے۔ سورہ پڑھنے کے بعد جب وہ اللہ اکبر کہیں گے تو تم رکوع میں مت چلے جاؤ، کبھی کبھی میں بھی چلے جاتا ہوں، ایسا غلطی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے 3 تکبیریں زائد جو ہے آپ پڑھیں گے، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ کھڑے کھڑے جو ہے تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، دوسری مرتبہ بھی ایسی کرے، تیسری مرتبہ بھی ایسی کرے، اور چوتھی مرتبہ زبان سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ اور اس کے بعد بقیہ نماز ہوگی، خطبہ ہوگا۔ خطبے کے دوران جو ہے چندہ وغیرہ نہ کرے، یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ کھڑے ہو جائیے، صفے بنا دیجئے، اور نماز کھڑی ہو رہی ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔